بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ وصلی علی رسول الکریم۔ حافظ صاحب سے تعلق کی وجہ ڈاکٹر ممتاز حسین بنے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بابی جی، انہوں نے کہا ایک ہے ہمارے دوست ہیں، ان کو دیکھنے جانا ہے، بہت بیمار ہیں، چیسٹ کی بیماری ہے، تو میں ان کو دیکھنے چلا گیا حافظ صاحب کو، تو واقعی ان کی چیسٹ کی بہت بری حالت تھی، لیکن جب وہ بولنے پہ آتے تھے تو لگتا تھا یہ بیماری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے بیمار ہیں کہ بولتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ویسے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہی ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ میں گجرات سے آ رہا تھا، پتہ چلا کہ حافظ صاحب بے ہوش ہو گئے اور وہ شالیمار ہسپتال میں۔ تو میں سیدھا وہاں آیا شالیمار ہسپتال میں ایمرجنسی میں نے ان کو چیک کیا تو گریڈ 4 کوما تھا، یعنی بالکل کسی قسم کی زندگی کے آثار سوائے سانس لینے کے کچھ نہیں تھے۔ تو اب بھی مشورہ کر رہے تھے کہ ان کو کیا کریں، میں نے کہا اپنے اسپتال میں لے جاتا ہوں ان کو۔ تب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں تھا اور جناح اسپتال میں، تو ابھی یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم مشورہ ہی کر رہے تھے تو حافظ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے ڈاکٹر آ گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہو گئے۔ کہتے پھر چلیے، میں کہ چلتے ہیں جی، اپنے اسپتال لے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، گھر چل دیں۔ وہاں سے اٹھ کے گھر آ گئے۔ میرے لیے واقعی بہت حیران کن تھا کہ یہ ایک آدمی جو ابھی تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گریڈ 4 کوما میں ہے، اور اس کی وجہ بھی تھی کہ وہ لیور ڈیزیز تھی اور وہ سارے معاملات تھے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ابھی یہ زکوٰۃ اور اس کی بات ہو رہی تھی، حافظ صاحب نے ایک دن فرمایا کہ جو فقیر اور درویش کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اور اسی موضوع کی ایک حدیث میں نے بعد میں دیکھی کہ جب ایک مسلمان یا مومن کسی دوسرے مسلمان اور مومن کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اتنے وقت تک اللہ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ خدمت اتنی بڑی بات ہے، اور خدمت یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں دبانا اور کسی کو پیسے دینا، وہ اچھی بات بھی جس طرح کہتے ہیں نا صدقہ ہے، وہ بھی خدمت ہے کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھی صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ ابھی راستے میں نے کہا کہ وہ بلا تو لیں گے، میں کوئی عالم فاضل آدمی تو نہیں ہوں، تو میں کیا بات کروں؟ تو میں اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ یہ شریعت اور طریقت اور اس کی طرف میں کیسے لوٹا، کیونکہ میں تو بالکل ہی سائنسی مزاج کا اور سائنس پڑھنے والا آدمی تھا، اور برٹرینڈ رسل سے لے کے جہاں پال سارتر تک جو فلاسفر تھے ان کو پڑھا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں یہ کایا کلپ کیسے ہوگی؟ تو قرآن پاک میں ایک صورت ہے، صورت کہف، اس میں ایک تذکرہ ہے دو نبیوں کا، نبی کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں۔ تو اس میں ایک صاحب شریعت ہیں جو حضرت موسیٰ، اور ایک صاحب طریقت ہیں جن کو قرآن کے الفاظ میں کہا کہ من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ لاؤ نا ذرا مچھلی تو لاؤ، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا مچھلی کہاں؟ وہ تو عجب بات ہوئی، وہ جہاں پیچھے رکے تھے وہ سرنگ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ وہ کہا اچھا یہ تو بہت ہوا، یہی تو مقام ہے۔ الٹے قدموں پہ چلے اور وہاں پہنچے، تو وہیں وہ نشانی تھی جہاں وہ بندہ بیٹھا تھا، من عبادنا، جس کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا۔ اب دو نبی ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک صاحب شریعت ہے جو شریعت پہ کاربند ہے، ایک صاحب طریقت ہے جس کے پاس نظر ہے اور اللہ کے احکامات ہیں۔ پہلے جاتے ہیں تو وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں تو لڑکے کو مار دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں تو دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو پہلے پہ جب وہ توجیحات پیش کرتے ہیں قرآن کی زبان میں، تو کشتی میں سوراخ کیا اور نے کہا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ یعنی ویسے تو سارے کام ہی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا۔ ان کو نظر آ گیا کہ بادشاہ کشتیاں لوٹتا پھرتا ہے، اس کو میں نے سوراخ نہ کیا تو یہ لوٹ لے گا، ان کا تو روزی روٹی نہیں چلے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے سوراخ کر دی۔ وہ کہا تم نے بڑا ظلم کیا، ہمیں ڈبونے لگے ہو۔ آگے گئے تو بچے کو مار دیا، یہ تو بالکل ناجائز تم نے کیا، قتل کر دیا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم دونوں نے ارادہ کیا۔ یعنی مجھے بھی لگا کہ قرآن کے الفاظ میں کہ یہ بچہ تھا جو اپنے والدین کو بھی سرکشی کی طرح پہ ڈال دیتا، تو اس لیے اللہ، ان کا بھی ارادہ ہوا اور اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
حالانکہ شریعت کی نظر میں بڑا جرم تھا. انہوں نے پھر ان کو ٹوکا, حالانکہ وہ وعدہ کر چکے تھے میں کسی بات پہ بولوں گا نہیں. آگے چلے تو وہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت شروع کر دی. وہ کہا ان سے پیسے ہی مانگ لیتے, بھوکے پھر رہے ہیں, کوئی کھانا ہی کھا لیتے. تو اس کی توجہ یہ کی کہ یہ جو دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی تھی, جس کے نیچے چھپا خزانہ تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب کے ارادے سے, یہ بھی نہیں کہا کہ میرے رب کے ارادے سے یا ہم دونوں کے رب کے ارادے سے, تیرے رب نے, یعنی اور ایمفیسائز کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ جو تم یہ باتیں کر رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم ہے, تیرے رب کا حکم ہے. اس دیوار کو کھڑا کریں. کیوں کریں؟ کان ابوہما صالح, ان کا باپ نیک آدمی تھا. باپ کی نیکی کا اثر کہاں تک جا رہا ہے کہ 2 یتیم بچے جن کا پتہ نہیں آگے جا کے انہوں نے کیا بننا ہے, 2 نبی آتے ہیں اور اس دیوار کی مرمت کرتے ہیں. کان ابوہما صالح, ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو استاد بھی باپ ہوتا ہے, وہ نیک ہوگا تو ہمیں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کان ابوہما صالح پہ چلیں, جن کے رستوں پہ ہم چل رہے ہیں. سائیں حسن دین صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات, جب میں نے آنا نا, میں نے کہنا جی آپ بابا حسن دین کرتے ہیں جو آپ کے پیر تھے, کسی دن وہاں دکھائیں تو صحیح. نہیں ادھر ہی ہے, یہ ساتھ ہی ہے, یہ جو ہے نا مدار ہے شاہ حسین کا, ادھر ہی کبھی لے چلو. وہ کبھی نوبت نہیں آئی. تو